بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فہم القرآن آسان طریقے سے آج اس کے پہلے سبق کے لیے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے 4 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ سبق کے دوسرے حصے قواعد یعنی گرامر کے اندر ہم کلمے کی اقسام یعنی اسم، فعل اور حرف، اور اس میں سے اسم کے حوالے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سبق شروع کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہم مختصراً جو ہمارے کورس کے مقاصد ہیں ایک دفعہ ہم مقاصد کو دہرا لیتے ہیں، مقاصد دیکھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنا سبق کو شروع کریں گے. ہمارا پہلا مقصد ہے کہ یہ بات ثابت کرنا اور آپ کو یقین دلانا کہ قرآن کریم کو سمجھنا آسان ہے. ہمارا مقصد نمبر 2، قرآن کریم کو سمجھنے کا آسان طریقہ کار سمجھنا، سیکھنا، لفظی ترجمے اور TPI کے ذریعے. ہمارا تیسرا مقصد ہے نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ بتانا، تاکہ نماز میں خوب دل لگے اور خشوع اور خضوع حاصل ہو نماز کے اندر. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز کا اثر ہماری جو روٹین کی زندگی ہے، ہمارے جو معاملات ہیں، ان کے اندر نماز نظر آئے، نماز کا اثر نظر آئے. گویا کہ نماز کو مؤثر طریقے سے پڑھنے کا طریقہ سیکھنا، یہ ہمارا تیسرا مقصد ہے. نماز کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو، چوتھا مقصد ہے قرآن کریم کو زندگی میں لانے کا طریقہ سیکھنا، اور پھر قرآن فہمی کے لیے بنیادی قرآنی گرامر کے تصورات کو سیکھنا. ہم بنیادی قرآنی گرامر کو سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور یہ ہمارا 5واں مقصد ہے کہ قرآن فہمی کے لیے بنیادی قرآنی گرامر کے تصورات کو سیکھنا. اور پھر قرآن مجید میں تکرار کے ساتھ آنے والے الفاظ، یعنی جو بہت زیادہ بہت بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں، ان کو روزمرہ کی عبادات کے اندر دہرانا. یہ ہمارے اس کورس کے مقاصد ہیں. شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سبھی لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے جنہوں نے قرآن مجید کو اس طور سمجھنے کا اہتمام کیا، جنہوں نے اس کورس کا انعقاد کیا، اور پھر جو آپ تک پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہمارے اساتذہ جن سے ہم نے سیکھا. اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان سب لوگوں کو اس کا بہترین بدلہ عطا کرے. اور مبارکباد ہے آپ سبھی کے لیے، سیکھنے والوں کے لیے. آپ کے لیے اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن کے سیکھنے اور سکھانے والے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے. گویا کہ آپ اللہ رب العالمین کے ہاں دنیا کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے. اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ طالب علم کے لیے اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں. تو یہ بہت ہی ایک بہترین کام، ایک بہترین بات اور مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سبھی لوگ جنہوں نے اس قرآن کو سیکھنا شروع کیا ہے. آگے جانے سے پہلے ایک اہم وضاحت ہے کہ اس کورس میں آپ کوئی بھی چیز ہٹ کر یہ نئی نہیں پائیں گے. ہم نے اس میں جو کچھ بھی ہے وہ علماء کرام سے سیکھا ہے، اور عوام الناس تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس علم کو علماء سے لے کر عوام تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہیں. یہ جو درمیان کے اندر جو درمیانی پوزیشن، یہ میری پوزیشن ہے. یعنی میں نے اس علم کو، اس قرآن کریم کو علماء سے ہم نے سیکھا ہے اور عوام تک پہنچا رہے ہیں. یہ ہم ایک ذریعہ ہیں اس علم کو علماء سے لے کر عوام الناس تک پہنچانے کا. آئیے اب ہم شروع کرتے ہیں. تو اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں اس چیز کا اندازہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کیا چیز ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے جو چیز ضروری ہے وہ الفاظ ہے. آئیے سب سے پہلے ہم الفاظ کو لیتے ہیں اور اس کا طریقہ کار دیکھ لیتے ہیں. حافظ مدنی مصحف، یعنی وہ مصحف، قرآن کریم کا وہ مصحف کہ جس کو حفظ کرنے کے لیے اور زیادہ تر مدینہ المنورہ کے اندر جس کو حفظ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم اس مصحف کو لیتے ہیں تو اس مصحف کے اندر تقریباً 600 صفحات ہیں. حافظ مدنی مصحف میں مکمل جو صفحات ہیں وہ 600 صفحات ہیں، اور ہر صفحہ پر تقریباً 15 لائنیں ہیں، اور ایک لائن میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. کچھ کم اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اوسطاً اگر ہم دیکھیں تو 15 ہیں. تو اگر آپ 9 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 15 سے تو یہ تقریباً 135 بن جائے گا. لیکن اس کو ہم راؤنڈ فگر کریں گے کیونکہ ہر لائن میں 9 الفاظ نہیں ہیں بلکہ کچھ میں کم بھی ہیں. تو یہ راؤنڈ فگر کر کے تقریباً 130 الفاظ بنتے ہیں. تو حافظی مدنی مصحف کے ایک صفحے پر، ایک پیج پر 130 الفاظ ہیں. ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ کل جو ہے وہ 600 صفحات ہے.
تو ایک صفحے کے جو الفاظ ہیں وہ ہیں 130 الفاظ ہیں، تو ہم 130 کو ملٹیپلائی کریں گے 600 سے، تو مکمل قرآن کریم کے اندر جتنے بھی الفاظ ہیں وہ آ جائیں گے، اور اس کا آسان جواب یہ ہے کہ تقریباً 78,000 الفاظ ہیں قرآن کریم کے اندر، کل 78,000 الفاظ ہیں۔ ناظرین، آپ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے اور دیکھتے ہیں کہ ایک لفظ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بھی استعمال ہوا ہے، اور وہی لفظ پھر دوسری جگہ پر کہیں اور بھی استعمال ہوا ہے، پھر تیسری جگہ پر بھی استعمال ہوتا ہے، تو یوں ایک لفظ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوتا ہے۔ اگر یہ جو بہت زیادہ بار رپیٹ ہونے والی چیزیں اس کو آپ نکال دیں تو ایک لفظ کو ایک ہی بار کاؤنٹ کریں تو جو اصل الفاظ ہیں وہ تقریباً 17,000 الفاظ ہیں، اور یہ 17,000 الفاظ ریپیٹیشن کے ساتھ بار بار ریپیٹ ہو کر قرآن کریم کے اندر 78,000 بار استعمال ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اصل الفاظ دیکھیں تو وہ 17,000 الفاظ ہیں، تو گویا کہ ہم نے 17,000 الفاظ سیکھنے ہیں، اور جب 17,000 الفاظ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ انتہائی آسان انداز کے ساتھ اور انتہائی آسان جو علم صرف کے قواعد ہیں اگر وہ بھی سیکھ لیتے ہیں تو 17,000 نہیں بلکہ صرف 4,500 الفاظ رہ جاتے ہیں، اور 4,500 الفاظ جو ہیں وہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 78,000 بار ریپیٹ ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے 4,500 الفاظ کو انشاءاللہ تعالی اس کورس کے اندر سیکھنا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے ہم تعوذ کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان سے جو مردود ہے۔ اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھیں گے، اور تاکہ وہ لفظ قرآن کریم میں کہیں اور بھی استعمال ہو جائے تو وہاں پر بھی ہم اس لفظ کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں، اس کے معنی ہمیں آتے ہوں۔ جیسے اعوذ ہے تو ہم اعوذ کا ترجمہ یہاں پر اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں، اور یہ اعوذ قرآن کریم میں جتنی مرتبہ بھی استعمال ہوا ہو تاکہ وہاں پر جب ہم اس اعوذ کو پڑھیں تو ہمارے لیے ترجمہ کرنے میں کوئی مشکل یا اس کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہو۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں، اور یہ لفظ تقریباً 7 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں۔ ہر کام سے پہلے حفاظت کا خیال رکھنے کی تعلیمات دی جاتی ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں، اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی حفاظت میں۔ اور آپ دیکھتے ہیں اکثر روڈز کے اوپر بھی لکھا رہتا ہے، فیکٹریز کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے کہ سیفٹی فرسٹ، اور بکل اپ، گٹ پروٹیکشن، یعنی پہلے خود کو محفوظ کر لیں اور پھر آپ وہ کام شروع کر لیں۔ ہم بھی پہلے اپنے آپ کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے ہم اللہ رب العالمین کی پناہ میں خود کو پیش کرتے ہیں۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ، باللہ جو ہے اس کا مطلب ہے اللہ کی۔ عربی زبان کے اندر یہ خوبصورتی ہے کہ کبھی کبھار ایک لفظ میں 2 3 الفاظ یا حروف ہوتے ہیں، ان سے مل کر وہ لفظ بنتا ہے، یا ایک لفظ کے ساتھ اس کے ساتھ ٹکڑے ملے ہوتے ہیں۔ جیسے باللہ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ 2 ٹکڑوں سے ہے، ایک لفظ اللہ اور اس سے پہلے بی اس کے ساتھ ملا ہے، تو باللہ، بی کا یہاں پر جو مطلب ہم پڑھیں گے اس کا ہے کی، تو بی کا مطلب ہے کی، اور اللہ اللہ، جب یہ دونوں مل جائیں گے تو باللہ اللہ کی۔ اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں باللہ اللہ کی، من الشیطان، من تو من کا مطلب ہے سے، من کا مطلب سے، جیسے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ اکثر، جیسے من جانب، یعنی جانب سے، تو من کا مطلب ہے سے، اور یہ من خود اور مختلف الفاظ اور حروف کے ساتھ مل کر تقریباً 3,215 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے من، تو من کا مطلب ہے سے۔ الشیطان، شیطان اور الحمزہ اور لام آج کے سبق میں آگے انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے، جب کسی اسم کے ساتھ لگ جاتا ہے تو وہ خاص ہو جاتا ہے، تو الشیطان یعنی شیطان ہے۔ شیطان واحد ہے اور اس کی جمع ہے شیاطین، اور یہ واحد اور جمع یعنی شیطان اور شیاطین دونوں الفاظ ملا کر تقریباً قرآن کریم کے اندر 88 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ الشیطان، شیطان سے۔ الرجیم، رجیم، الرجیم جو مردود ہے، یعنی ال لگا کر تو خاص کر دیں گے، الرجیم ہو جائے گا یہ مردود یعنی دھتکارا ہوا ہے۔ اس شیطان کی حالت کو ذہن میں رکھنے کے لیے، یہ سمجھنے کے لیے ذرا تصور میں لائیے، کیا شیطان اللہ رب العالمین کی رحمت سے قریب ہے؟ نہیں، وہ تو مردود ہے، وہ دھتکارا ہوا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہے۔ تو شیطان یعنی رجیم کا پھر مطلب کیا ہو گیا؟ مردود یعنی دھتکارا ہوا۔ ابھی ہم نے جو تعوذ کو پڑھا ہے، ہم اس سے اپنے لیے اسباق دیکھ لیتے ہیں کہ میرے لیے اس میں سبق یعنی پیغام کیا ہے۔ ناظرین، ہم یہاں پر ان آیات کی قرآن کریم کو پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ان آیات کی تشریح تو نہیں کریں گے اس درجے سے، لیکن اتنا ضرور کرنا ہے کہ ہم نے ان آیات سے اپنی ذات کے لیے اور اپنے لیے سبق اور پیغام دیکھنا ہے
کہ یہ آیات مجھ سے کیا کر رہی ہیں اور مجھ سے کیا تقاضا کر رہی ہیں، اور میں ان آیات کے اوپر انفرادی یا اجتماعی طور پر کیسے میں ان آیات کے اوپر عمل کر سکتا ہوں۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ تعوذ سے ہمارے لیے کیا اسباق ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے، یا ہمیں اس چیز کو جان لینا چاہیے کہ شیطان ہے کون۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا بدترین بدمعاش دشمن ہے، اور اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں اربوں انسانوں کو بہکایا ہے، اور اس میں جنت کے اندر بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا بھٹکایا ہے، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی آدم علیہ السلام سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مزید یہ کہ اس نے اللہ رب العالمین کے سامنے اس چیز کا اعتراف کیا، اللہ کے سامنے کہا اس چیز کو کہ میں اے اللہ تیرے بندوں کے سامنے میں دائیں جانب سے، میں بائیں جانب سے، میں آگے اور پیچھے یعنی سامنے سے اور پیچھے سے میں ان کے اوپر کیا کرتا رہوں گا، حملے کرتا رہوں گا، ان کو وسوسے ڈالتا رہوں گا۔ تو گویا کہ ہمارا جو یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جو وہ مسلسل ہمارے اوپر کیا کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان جن ہر وقت موجود ہے، اور وہ ہر وقت ایک دشمن کی طرح، بدترین دشمن کی طرح مسلسل ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے۔ ہم گھر میں ہوں، ہم آفس میں ہوں، ہم بازار میں ہوں، ہم دوستوں کے ساتھ ہوں، حتیٰ کہ ہم موبائل بھی استعمال کرتے ہوں، تو یہ شیطان جو اپنا وہ کام کرتا ہے، اور وہ کیا کام ہے، اس کا ایک ہی کام ہے، وہ وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ تو گویا کہ ہم ہر وقت شیطان کے ساتھ حالت جنگ میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے کہ جس کو ہم نہ مار سکتے ہیں، نہ ہم اسے زیر کر سکتے ہیں، نہ تو اسے ہم اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو اس دشمن سے پھر کیسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ کہ ایسا دشمن ہے کہ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، اسے مار بھی نہیں سکتے، آپ اسے اسلام کی دعوت بھی نہیں دے سکتے۔ تو اس دشمن سے پھر کیسے بچا جائے؟ اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، اور اس شیطان کے وسوسوں سے، اس کے حملوں سے کیا رہیں، محفوظ رہیں۔ ناظرین یاد رکھیے، شیطان نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی اور اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ اللہ کی نافرمانی کرنے کے نتیجے میں وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا، اور وہ رجیم، وہ مردود، وہ دھتکارا ہوا یہ چاہتا ہے کہ میں اور آپ بھی اس کی طرح کے ہو جائیں۔ یعنی ہم اس کی طرح کے کیسے ہو جائیں گے ہم؟ کہ یعنی ہم بھی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کریں، اور ہمیں بھی ہمارا جو اصل ٹھکانہ جنت ہے اس میں نہ بھیجا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ہمیں کہاں بھیجا جائے؟ جہنم کے اندر بھیجا جائے۔ وہ تو یہ چاہتا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے اس کے وسوسوں سے اور اس کی چالاکیوں سے بچنا ہے، اور اس کا ایک طریقہ ہے کہ ہم ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، اور شیطان کے ساتھ جو ہماری یہ حالت جنگ ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ہے جس کا میں نے اور آپ نے خیال رکھنا ہے، وہ ہماری حفاظت ہے۔ اور وہ جو سیفٹی فرسٹ ہے، ہم اس کو کیسے کر سکیں گے؟ کہ ہم اعوذ باللہ پڑھتے رہیں، اور ہم اس شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اس سبق کے اندر یا اس کورس کے اندر تعوذ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے 12 ہیبٹس سیکھیں گے۔ اور عادت دراصل کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کا معمول ہو، جو آپ کی روزانہ کی زندگی کا حصہ ہو۔ تو گویا کہ ہم نے 12 ایسی عادات جو پڑھیں گے، ہم ان کو عادت بنائیں گے بھی ساتھ ساتھ۔ تو پہلی عادت ہے کہ تعوذ پڑھتے رہیے، اور اپنی حفاظت کا خیال رکھتے رہیے، اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہیں۔ پہلی عادت ہماری ہمیشہ اعوذ باللہ پڑھتے رہیے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ آپ ترجمہ کیجئے گا۔ میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں، آپ نے ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان سے جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب ہم سورہ فاتحہ کو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کا مختصر ہم تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی پہلی مکمل سورت ہے۔ مراد یہ کہ ہمارے پاس ایک تو جس ترتیب سے مصحف موجود ہے، اس میں پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ نزول کے اعتبار سے جو پہلی مکمل سورت نازل ہوئی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بھی سورہ فاتحہ ہے۔ پہلی وہی تو سورہ فاتحہ نہیں ہے، البتہ پہلی مکمل سورت جو نازل ہوئی وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ اور یہ سورہ اتنی اہم ہے، اور اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔
گویا کہ ہم ہر نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کو لازمی پڑھتے ہیں، اور پھر دن میں کئی مرتبہ ہم اس سورہ کو اپنی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں۔ اور اس سورہ مبارکہ کے قرآن کریم کے اندر اور تفاسیر کے اندر بہت سارے نام استعمال ہوئے ہیں، جن میں سے جیسے شافیہ بھی اسے کہتے ہیں، سبع من المثانی بھی کہتے ہیں، الکتاب بھی اسے کہا جاتا ہے، فاتحہ بھی اس کا نام ہے۔ تو یعنی اس کے نام بھی ایک سے زیادہ بتائے جاتے ہیں اور تفاسیر کے اندر لکھے ہوئے موجود ہیں۔ اس سورہ کو فاتحہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن مجید کا آغاز ہوتا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی اندر جو آیات ہیں وہ دعائیہ کلمات ہیں، اور جو کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ اور یہ سورت جو ہے، یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے، بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ہمیں اگر قرآن کریم سے استفادہ کرنا ہے تو ہمیں سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ آئیے ہم اس کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ تعوذ کی طرف ہم لفظی ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسمی، اصل میں لفظ اسم اور اس کے ساتھ جو ٹکڑا ملا ہے بی ہے، تو یہ بن گیا بسمی۔ تو بی کا یہاں پر جو مطلب ہے وہ سے ہوگا۔ پیچھے ہم نے باللہ کے اندر بی کا مطلب کی پڑھا تھا، اور یہاں پر بی کا مطلب سے ہے۔ اور یہ جو عربی زبان کے اندر جو حروف جر یا حروف استعمال ہوئے ہیں، ان کا جو ترجمہ ہے وہ ہر جگہ پر ایک نہیں ہوتا، موقع اور محل کے مناسبت، جیسے بی کا مطلب کہیں پہ کی ہے، کہیں پہ پر ہوگا، کہیں پر سے ہے، اصل اس کا جو مطلب ہے وہ ہے سے۔ بی کا مطلب سے، اور اسم کا مطلب ہے نام۔ اسم نام، اور اسم واحد ہے، اس کی جمع ہے اسماء۔ یہ اسم اور اسماء دونوں 39 ٹائمز قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئے ہیں، اور جیسے قرآن کریم کے اندر بھی استعمال ہوا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اسماء الحسنہ یعنی بہترین نام، اسم اور اس کی جمع اسماء۔ اللہ ہی یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اللہ کے نام سے۔ الرحمن، رحمان کا مطلب ہے بہت رحم کرنے والا۔ عربی زبان کے اندر ایک اور بہترین بات پائی جاتی ہے، یا خوبصورتی اس کی یہ دیکھ لیجئے کہ جو الفاظ ایک ہی پیٹرن سے، ایک ہی انداز سے بولے جاتے ہیں، ان کے اندر ایک خصوصیت وہ سب کے اندر پائی جاتی ہے، جیسے ہے رحمان۔ اب یہ ایک پیٹرن ہے بولنے کا، رحمان، غضبان، جوعان، فرحان، طوفان۔ اس انداز سے جتنے بھی الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے اندر شدت کا اظہار ہوتا ہے، جوش کا اظہار ہوتا ہے۔ جیسے ہوا ہر وقت چلتی ہے، لیکن کبھی کبھار جب اسی ہوا کے اندر شدت آ جاتی ہے تو اس کو طوفانی ہوا کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی سمندر کے قریب اگر آپ میں سے جن کو جانے کا اتفاق ہوا ہوگا تو سمندر میں ہر وقت لہر چلتی ہے، ہر وقت لہر آتی ہے، لیکن جب کبھی اسی لہر کے اندر شدت آ جاتی ہے تو اسے کہتے ہیں طوفانی لہر کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی الرحمن، انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا۔ اور یہ لفظ رحمان تقریباً 57 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ الرحمن پرجوش رحمت والا، اور الرحیم، اب یہ دوسرا پیٹرن ہے جس میں رحیم، کریم، عظیم، جمیل، مجید، حمید، اس طرح سے جو الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے اندر تسلسل کا اشارہ ہو۔ یعنی جمیل وہی ہے جو ہمیشہ سے خوبصورت ہے، ایسا نہیں کہ جو کل بدصورت تھا آج خوبصورت ہو گیا، اس کو تو جمیل نہیں کہتے۔ اور کریم وہ ہے کہ جو اچھے اخلاق والا ہو، ہمیشہ کے لیے اچھے اخلاق والا ہو، جس کا معمول گالیاں بکنا یا برے الفاظ اور برے رقابات سے پکارنے والے شخص کو، یا برے انداز سے بات کرنے والے شخص کو وہ کریم نہیں کہتا، بلکہ ہمیشہ کے لیے جو شخص اچھے انداز سے بات کرتا رہتا ہے اسی کو کریم کہا جاتا ہے، یعنی اچھے اخلاق والا۔ تو اسی پیٹرن پہ ہے رحیم، یعنی کنٹینیولی مرسیفل، مسلسل رحم کرنے والا۔ تو یہ دو الفاظ ہیں رحمان اور رحیم، یعنی کہ رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے، مطلب یہ کہ رحمت کی موصولہ دار بارش جو کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ آئیے ذرا ناظرین ہم اسباق دیکھ لیتے ہیں، یا اس میں سے ہمارے لیے پیغام کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر۔ اللہ رحمان ہے، رحمان یعنی پرجوش رحمت والا ہے، اور رحیم ہے یعنی تسلسل کے ساتھ مسلسل وہ رحم کرنے والا ہے، یعنی کہ رحمت کی موصولہ دار بارش جو کہ مسلسل ہو رہی ہے۔ اور یہ جس طریقے سے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 12 عادات سیکھیں گے تعوذ اور سورہ فاتحہ کے حوالے سے۔ پہلی عادت ہم نے پیچھے پڑھ لی ہے کہ ہر کام سے پہلے اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، یعنی ہمیشہ ہم نے اعوذ باللہ پڑھنا اپنی عادت بنانی ہے۔ بسم اللہ کے حوالے سے ہم عادت نمبر 2 دیکھتے ہیں کہ ہر کام سے پہلے آپ جو بھی کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اپنے اندر یہ اعتماد رکھیں، یہ یقین رکھیں اپنے اندر کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور یہ اعتماد اور یہ یقین رکھیں اپنے اندر کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔
اللہ رب العالمین کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ بے حساب رحمت والا ہے. وہ ہماری ہر طرح کی ضرورت کو پورا کرنے والا ہے اور ہمارا ہر طرح سے خیال رکھنے والا ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ وجود کے اندر جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری عطا کی ہیں. مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں، کان دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رشتہ دار والدین دیے ہیں. اور زمین اور آسمان سے، زمین سے بالخصوص اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہر طرح کی خوراک کا انتظام کیا ہے. تو یعنی اللہ رب العالمین ہماری پرورش کر رہا ہے اور وہ بے حساب رحمت والا ہے، اور وہ ساری رحمت ہمارے اوپر کیے جا رہا ہے. اور یہ تیسری عادت پر ہماری ہو جائے گی اس کی مناسبت سے، الرحمن الرحیم کے حوالے سے. اور وہ کیا ہے کہ مثبت سوچ اللہ رب العالمین کے بارے میں. آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں جتنا بھی اچھا گمان رکھیں گے تو اس کے فوائد دیکھ لیں. مثلا زندگی کے اندر ایک سکون انسان کو نصیب ہوتا ہے، احساس محرومی کا انسان شکار نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہے وہ اسی پہ راضی رہتا ہے. اور پھر خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان وغیرہ، اور یہ بہترین تعلقات وغیرہ، یہ سبھی کچھ کس کے نتیجے میں ہوگا؟ جب آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں. اور مغرب بھی آج ہمیں بتاتا ہے کامیابی کے نسخے، جس میں ایک پازیٹیو تھنکنگ ہے، لیکن صرف پازیٹیو تھنکنگ کی نسبت پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ جو ہے وہ اسے کئی گنا زیادہ بہتر ہے. اور جب آپ کے اندر پازیٹیو تھنکنگ اللہ رب العالمین کے بارے میں آ جاتی ہے تو پھر انسان اللہ کی طرف سے کیے ہوئے کسی بھی فیصلے کے اوپر کبھی بھی پریشان اور ناراض نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے ساتھ زندگی میں جو بھی میرے پاس حالات ہیں، میری زندگی میں میرے ساتھ جو کچھ بھی ہے، وہ سب میرے اللہ کی طرف سے میرے لیے ہے. اور میرا اللہ میرے لیے کوئی ایسا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا ہے کہ جس فیصلے کے اندر میرے لیے بہتری نہ ہو. یہ بات اگر ہماری زندگی کے اندر آ جائے تو انسان ہر طرح کی پریشانی سے محروم رہتا ہے کہ میری زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور وہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور میرے اللہ کا کوئی بھی فیصلہ میرے لیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس میں میرے لیے بہتری نہ ہو. ترجمہ کیجئے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ. بسمی، نام سے، اللہ ہی، اللہ کے، الرحمن، بہت مہربان، الرحیم، رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے، الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. چلتے ہیں سورہ فاتحہ کی دوسری آیت کی طرف. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الحمد، لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں. الحمد، تمام تعریف اور شکر. حمد کے دو معنی ہیں، ایک ہے تعریف، تعریفیں، تمام تعریفیں، اور دوسرا ہے شکر. اور یہ حمد جو لفظ تقریباً قرآن کریم کے اندر 43 مرتبہ استعمال ہوا ہے. للہ، یہ دو ٹکڑوں سے بنا ہے، لی ساتھ لگا ہے اللہ کے ساتھ، تو لی کا مطلب ہے لیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. ربی، رب ہے، اور رب کسے کہتے ہیں؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا، ذرے ذرے کو، کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، آکسیجن کھلانے والا، انسان کو زندہ رہنے کے لیے تمام تر ضروریات کو مہیا کرنے والا، اور انسان کے جسم کے اندر جو خلیے ہیں ان خلیوں کو بھی زندہ رہنے کے لیے تمام تر ان کے مناسبت سے جو ضروریات ہیں ان کو پہنچانے والا رب، یعنی پرورش کرنے والا. العالمین، تمام جہانوں کا. عالم واحد ہے اور عالمین اس کی جمع ہے. اور اردو میں بھی جیسے لفظ استعمال کرتے ہیں، عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات وغیرہ کے اردو میں ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. اور یہ لفظ عالم یا عالمین دونوں کہیں واحد و جمع قرآن کریم کے اندر تقریباً 73 مرتبہ استعمال ہوئے. الحمدللہ رب العالمین سے مختصراً ہم اپنے لیے اسباق دیکھتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے تعریف. حمد کے دو معنی ہیں، ایک ہے تعریف اور دوسرا شکر. آئیے ہم ذرا تعریف کے معنی دیکھتے ہیں. دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف کیجئے کہ اللہ آپ رحیم ہیں، آپ کریم ہیں، آپ عظیم ہیں، آپ بہترین خالق ہیں، اور آپ سب سے بڑے ہیں. اس کے ساتھ جو دوسری چیز ہے حمد، اس میں شکر کہیں گے. حمد، تعریف اور حمد کے اندر دوسری بات ہے جو شکر ہے. اللہ رب العالمین کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرتے رہیے. ہمیشہ اللہ رب العالمین کا
شکر ادا کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے عطا کی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احسانات ہیں ہمارے اوپر، ان کو، جیسے مثلا اللہ رب العالمین نے ہمیں امن و سکون عطا کیا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں کھانا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری ضروریات کی چیزیں عطا کی ہیں، اور ضروریات کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہماری خواہشات کو پورا کیے جا رہے ہیں۔ تو ان ساری خواہشات و ضروریات جو ہماری پوری ہو رہی ہیں، ان پہ اللہ رب العالمین کا دل سے شکر ادا کریں۔ اور بہترین بات، اللہ رب العالمین نے جو مجھے اور آپ سب کو مسلمان ہونے کی جو نعمت عطا کی ہے، اس نعمت پہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیے۔ نماز پڑھنے کا موقع دیا ہے، اور باقی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے عبادات کی توفیق ہمیں عطا کی ہے، ان ساری باتوں پہ بھی اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہیے۔ اور وہ رب ہے، یعنی ہر ایک کی تمام تر ضروریات کو پوری کر رہا ہے، اور وہ ہماری پرورش کر رہا ہے۔ تصور میں لائیے ذرا کہ کس طرح اللہ رب العالمین ہر پل زمین کے اندر، آسمان کے اندر، پانی کے اندر کروڑوں مخلوقات اللہ رب العالمین کی، اور ان ساری مخلوقات کو اللہ تعالیٰ رزق کھلا رہے ہیں، اور ان کو پرورش کا سارا سامان مہیا کر رہے ہیں۔ اور اس لیے جب بھی یہ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین کے حوالے سے، تو بھرپور تصور کا بھی استعمال کیجیے کہ کس طرح اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کی پرورش کر رہے ہیں، یعنی ہر ایک کی ہمہ وقت تمام تر ضروریات کو پوری کر رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عادت نمبر 4 ہوگی ہماری، اس سے پہلے 3 عادات ہم پڑھ چکے ہیں، اور عادت نمبر 4 ہے کہ خوب علم حاصل کیجیے تاکہ دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف نکلے، اور علم حاصل کریں اور کائنات کے اندر غور کریں، تاکہ رب العالمین جب بھی پڑھیں، یا رب العالمین جب بھی پڑھیں، تو دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف نکلے۔ جتنا آپ اس کائنات پر غور کریں گے، اور سائنس اور حساب اور تاریخ وغیرہ کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو پتہ چلے گا اللہ رب العالمین کے حوالے سے کہ کتنی بہترین اللہ رب العالمین نے یہ کائنات بنائی ہے، اور پھر دل سے اللہ رب العالمین کی تعریف نکلے گی۔ تو اس کے حوالے سے عادت نمبر 5 ہم پڑھیں گے الحمد کے حوالے سے۔ پہلی ہم نے پڑھی ہے تعریف کے حوالے سے کہ خوب علم حاصل کریں تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے، اور عادت نمبر 5 ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد رکھتے ہوئے ان پر شکر ادا کرتے رہیں، اور بار بار شکر ادا کرتے رہیں۔ ترجمہ کیجئے گا، الحمد تمام تعریفیں اور شکر، للہ اللہ کے لیے ہے، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا۔ الحمد للہ تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، اس کا لفظی ترجمہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، مختصراً اسباق دیکھ لیتے ہیں۔ رحمت کا جو مطلب ہے کہ وہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ تو آج اور اسی وقت، آج کے بعد آپ یہ پلان کیجئے کہ آپ نے کہیں بھی، گھر میں، آفس میں، بازار میں، ہر جگہ پر دوسروں کا، اور بالخصوص اپنے سے ماتحت جو لوگ ہیں ان کے اوپر رحم کریں گے، اور ان کا خصوصی طور پر ان کا خیال رکھیں گے۔ تو یہ عادت نمبر 6 ہوگی کہ دوسروں پر رحم کیجیے، یعنی محبت کے ساتھ ان کا خوب خیال رکھیے۔ ترجمہ کیجیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے، الرحمن الرحیم بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ جی اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ مالک یوم الدین، مالک ہے دن کا بدلہ کے۔ مالکی اردو میں بھی مالک ہی استعمال ہوتا ہے، مالک ہے یوم اور ایام، یوم کی جمع ہے ایام، یوم کا اردو میں ترجمہ ہے دن، اور یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے یوم عید، یوم آخرت، یوم فلاح، یعنی کامیابی کا دن، عید کا دن، آخرت کا دن۔ اور یوم اور ایام دونوں الفاظ تقریباً قرآن کریم کے اندر 405 مرتبہ استعمال ہوئے ہیں۔ الدین، دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی نظام دین اسلام۔ دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بدلہ اور دوسرا ہے زندگی کا نظام، یعنی دین اسلام۔ اور یہ لفظ دین دونوں معنی کے ساتھ، کہیں تو بدلہ اور کہیں تو زندگی کا نظام، تقریباً 92 ٹائمز قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے۔ جی دین کے 2 معنی ہیں، ایک ہے بدلہ، یعنی اچھے کام کا بدلہ اچھائی کی صورت میں، اور برے کام کا بدلہ برا، اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھیں۔ اور جو دوسرا معنی ہے زندگی کا نظام، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار، جسے دین اسلام کہتے ہیں، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ کار۔ جب قیامت آئے گی تو اس دن کسی کے پاس
کوئی طاقت اور قوت نہیں ہوگی، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی مالک ہوگا، اور اس دن صرف اور صرف اسی ہی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب لوگوں کے درمیان فیصلے کرے گا اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرنے والا ہے۔ آج بھی وہی مالک ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے امتحان کی خاطر کچھ لوگوں کو وقتی اختیارات دیے ہیں، لیکن اس دن اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس کوئی اختیار، کوئی حکومت، کوئی کشبری، کوئی بادشاہت نہیں ہوگی، صرف اور صرف مالک ہوگا تو میرا اور میرا اللہ ہوگا، جیسے سورہ مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا بھی ہے لمن الملک اليوم۔ تو آج کے دن کی بادشاہت، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ تو للہ الواحد القہار، اللہ کے علاوہ کوئی اور اس دن کا مالک نہیں ہے۔ اور وہ ایسا خوفناک دن ہوگا، اتنا بھیانک دن ہوگا کہ اس دن کوئی کسی کی سفارش بھی نہیں کر سکے گا، کسی کو کسی دوسرے کی نہیں ہوگی۔ اس دن ہر شخص کو صرف اپنی پڑی ہوگی کہ کاش کہ آج کسی طرح میں کامیاب ہو جاؤں، میں بچ جاؤں۔ اور اللہ رب العالمین کے سامنے صرف وہی سفارش کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا اور جس کے لیے اجازت دے گا، جیسے آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے سامنے کسی اور کے لیے سفارش کر سکے؟ ہاں، صرف وہی کر سکے گا جس کو اللہ اجازت دے گا۔ ذرا تصور کیجئے کہ قیامت کا دن وہ کتنا ہی بھیانک دن ہوگا کہ آج انسان، میں اور آپ سب، اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے، اپنے رشتہ داروں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اولاد کی خاطر بالخصوص اور والدین کی خاطر بالخصوص اولاد خود کو مشقت اور مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ والدین کو سہولت مل جائے، اور والدین اولاد کو سہولت اور تعلیم اور پرورش کے لیے کتنی مشقت اور محنت کرتے ہیں۔ بالخصوص میرے بچے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اسکولز کے اندر پڑھ رہے ہیں، کالجز کے اندر پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر پڑھ رہے ہیں، آپ کی تعلیم کے لیے ہی آپ کے والدین کتنی مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور دھوپ کے اندر، گرمی کے اندر، سردی کے اندر وہ محنت اور مزدوری کرتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت کی خاطر، اپنی اولاد کی پرورش کی خاطر، اپنی اولاد کی تعلیم کی خاطر۔ لیکن وہ کتنا خوفناک دن ہوگا کہ یہی والدین ہوں گے اور یہی اولاد جب ان سے ایک نیکی کوئی کسی سے مانگنے بھی جائے گا تو والدین یا اولاد ایک نیکی بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اور ایک ہے انکار کر دینا، لیکن اللہ رب العالمین نے تو اس کو کسی اور انداز سے بیان کیا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ اس دن انسان بھاگے گا۔ فر یفر یعنی بھاگنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، انسان بھاگے گا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے انسان بھاگے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور ہر ایک اس دن اللہ رب العالمین سے بس ایک ہی بات کہہ رہا ہوگا کہ یا ربی نفسی نفسی، کہ اے میرے مالک، اے میرے ربا، تو آج مجھے بچا لے۔ جب بھی سے آیت کریمہ کو پڑھیں تو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اوپر رحم فرمائیں گے، اور ہم نے جو اچھائیاں کی ہیں دنیا کے اندر، اللہ رب العالمین ان کا ہمیں اچھائی کی صورت میں بدلہ دیں گے، اور پھر ساتھ ساتھ گناہوں کے انجام کا ایک خوف، ایک ڈر بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دن سزا مل جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، ناظرین، اگر اس دن سزا مل گئی تو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہم اس دن کی سزا سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے پر کتنا بڑا احسان ہے یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو بغیر کہے، بغیر درخواست کیے، بغیر اللہ تعالیٰ نے، اللہ سے ہم نے کوئی گزارش بھی نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ اب ہم اسے معافی کا بھی سوال کرتے ہیں، اپنے جو گناہ ہم روزانہ کرتے ہیں ان گناہوں پر معافی کا اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ امید ہے، اللہ سے امید ضرور رکھنی چاہیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ مالک یوم الدین کی مناسبت سے ہم عادت نمبر 7 دیکھتے ہیں۔ عادت نمبر 7 یہ کہ کوشش یہ ہو کہ آپ جو بھی کام کریں تو آخرت کو سامنے رکھ کے کیجیے، اور پھر اس دن کے لیے، اس دن کی تیاری کے لیے کوشش کریں، اور اپنا قیمتی وقت ضائع مت کیجیے۔ ترجمہ کیجیے گا تصور، احساس اور دعا کے ساتھ۔ مالکی، مالک ہے، یومی، دن کا، الدین، بدلہ کے۔ مالکی، مالک ہے، یوم الدین، بدلے کے دن کا۔ مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ ناظرین، یہ تھا ہمارے سبق کا پہلا حصہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کے دوسرے حصے، قواعد یعنی گرامر کی طرف۔ تو آج ہم اسم کے حوالے سے پڑھیں گے اور اسم کی پہچان کرنا سیکھیں گے، اور اس کے لیے بنیادی کچھ تصورات یا کچھ اس کے حوالے سے چیزیں سیکھیں گے۔ کلمہ جو ہے
وہ کسے کہتے ہیں پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ کلمہ وہ لفظ ہے کہ جس کے کچھ معنی ہوں، اور بامعنی الفاظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی زبان کی قواعد کی ترتیب دیتے ہیں تو اس میں استعمال ہونے والے تمام بامعنی الفاظ کی گروہ بندی کی جاتی ہے۔ جیسے اگر آپ دیکھیں تو انگلش کے اندر جس کو ہم پارٹس آف اسپیچ کہتے ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد 8 ہے۔ انگلش کے اندر تو 8 ہے، لیکن اردو اور عربک کے اندر ان کی تعداد 3 ہے، جسے اسم، فعل اور حرف کہتے ہیں۔ آج ہم ان میں سے اسم کے حوالے سے پڑھیں گے تو کلمے کی اقسام ہیں۔ پہلے ہم تینوں اقسام دیکھ لیتے ہیں۔ اسم اس میں کسی کا نام، کسی شخص کا یا جگہ کا نام یا کسی کی صفت اس کے حوالے سے پتہ آ جائے۔ فعل وہ کلمہ ہے کہ جس میں کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور حرف وہ کلمہ ہے کہ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملانے کا کام کرتا ہے اور ایک ربط کے طور پہ کام ہے، جیسے ذہب زید الی المسجد۔ اب یہاں پر الی حرف ہے اور یہ الی لگے گا تو تب جا کر اس یہ فکرہ مکمل ہوگا یا تب اس کا ترجمہ کچھ بن سکے گا۔ الی ذہب زید الی المسجد، زید مسجد کی طرف گیا، تو یہ الی لگے گا تو تب یہ اپنے معنی کو واضح کرے گا۔ تو اسم، فعل اور حرف۔ آج ہم اسم کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ عربی زبان میں 85% اسماء ایسے ہیں کہ جو اس پیٹرن سے آتے ہیں، اور وہ کون سا پیٹرن ہے کہ لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پہچان ہے اسم کی کہ جو بھی اسم ہوگا ایک پہچان اس کی ہے کہ اس کے آخری حرف کے اوپر 2 زبر، 2 زیر یا 2 پیش، یعنی اس کے آخر میں تنوین ہوگی، جیسے مسلمون، مسلمن، مسلمین۔ معنی میں کوئی فرق نہیں ہوگا، مسلمان ہی اس کا مطلب رہے گا، لیکن یہ اس کی پہچان ہے، تینوں حالتوں کے اندر ایک ہی معنی رہے گا۔ یہ ایک پہچان ہوگی اسم کی کہ اسم کے آخری حرف کے اوپر تنوین آئے گا۔ جی، جس طریقے سے اس کی مثال ہے کتابن یعنی ابک۔ دوسری پہچان ہے کہ شروع میں ال لگے گا، یعنی حمزہ اور لام شروع میں لگے گا، جیسے کتابن تھا تو الکتابو۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب شروع میں ال لگ جائے گا یا حمزہ اور لام لگ جائے گا تو جو ہم نے دوسری علامت پڑھی ہے یا پہلی علامت پڑھی ہے کہ آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش یعنی تنوین، تو وہ تنوین ختم ہو جائے گا۔ جس طریقے سے کتابن سے ہو جائے گا الکتابو، جیسے ہوتا ہے دبک اور ابک، بلکہ دا ابک نہیں ہے، یا تو دبک کہیں گے یا تو ابک کہیں گے۔ ایسے ہی کتابن اور الکتابو، یعنی کتابن میں عام ہو جائے گا، اور جب ال اس کے ساتھ لگ جائے گا یا حمزہ اور لام لگ جائے گا تو وہ خاص بھی ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم پہلے مشق کر لیتے ہیں عام اسم سے خاص بنانے کی۔ تو مسلمون ہے، تو مسلم کو جب ہم نے خاص کرنا ہے تو شروع میں ال لگائیں گے اور آخر میں 2 پیش کی جگہ پر 1 پیش آ جائے گی، تو مسلمون سے المسلمو۔ اس کے ساتھ مؤمنون ہے، تو مؤمنون سے خاص اسم اگر ہم بنائیں گے تو المؤمنو، اور اسی طریقے سے صالحون سے الصالحو، اور کافرون سے الکافرو، اور مشرکون سے المشرکو۔ اسی طریقے سے آپ پورے قرآن کریم سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے شروع میں ال لگا ہو تو وہ خاص ہے، اور آخری حرف پہ تنوین ہو تو وہ ہے اسم لیکن خاص نہیں، عام ہے۔ اس کے بعد جو دوسری پہچان ہم اسم کے حوالے سے سیکھیں گے وہ ہے اس کی واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کار۔ تو یہ مذکر کی جو پہلی طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں، مذکر اسم کی واحد سے جمع بنانے کا جو طریقہ کار ہے، ایک تو یہ کہ لفظ کے آخر میں آپ نے واو نون یا پھر یا نون کا اضافہ کرنا ہے۔ جیسے مسلمون ہے، یعنی جس لفظ کے آخر میں یہ اسم کے آخر میں پیش ہوگی، 2 پیش ہے، پیش ہوگی، تو اس کی جمع جب بنائیں گے تو مسلمون یعنی واو نون کے ساتھ اس کی جمع بنائیں گے۔ اور اس میں ایک چیز کا خیال رکھیے گا، جب مسلمون ہو جائے گا تو اس میں نون کی حرکت کیا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ہمیشہ زبر ہی رہتے گی، لیکن اس میں ہمارا جو کانسیپٹ یا جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہی ہے ہمیں کہ واو نون پیش کے متبادل استعمال ہوگا جمع کے ساتھ۔ اور اگر لفظ کے آخری حرف پر 2 زبر یا 2 زیر ہے تو اس کی جمع جب ہم بنائیں گے تو یا نون کے ساتھ لگائیں گے، جیسے مسلمین۔ تو یہ دوسری بات ہوگی۔ پہلی ہم نے پڑھی ہے لفظ کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، ایک علامت پڑھی ہے اسم کی۔ دوسری پڑھی ہے کہ شروع میں ال کا اضافہ ہوگا یا حمزہ اور لام ہوگا۔ اور جو تیسری بات پڑھی ہے کہ اس کی جمع جو ہے مذکر اسم کی واحد سے جمع کا طریقہ واو نون یا پھر یا نون۔ لیکن ہم یہاں پر آسانی کے لیے ایک بغیر حرکت کے یعنی آخری حرف کو حرکت کے بغیر پڑھیں گے اور جمع دونوں بولیں گے، جیسے مسلم، مسلمون اور
مسلمین۔ یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب آخری حرف پہ پیش ہوگی تو جمع واو نون سے بنی ہے، مسلمون سے، اور آخری حرف کے اوپر 2 زبر اور 2 پہ 2 زیر ہے، جیسے مسلمن اور مسلمین، تو اس کی جمع یا نون سے بنے گی، مسلمین سے۔ لیکن ہم آسانی کے لیے دونوں کا اکٹھا پڑھیں گے، تو واحد کے ساتھ ہم جمع بنانے کی پریکٹس کرتے ہیں، واحد اسم سے جمع کی مشق کرتے ہیں۔ تو مسلم کی جمع مسلمون اور مسلمین ہوگی، مؤمن مؤمنون مؤمنین، صالح صالحون صالحین، کافر کافرون کافرین، اور اسی طریقے سے مشرک کی جمع مشرکون مشرکین۔ اس کے بعد جو ہم چوتھی بات پڑھیں گے اسم کے حوالے سے، وہ مذکر سے مؤنث اور مؤنث کی واحد سے جمع بنانے کا طریقہ کار ہے۔ تو بہت ہی آسان بات ہے، بالکل بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ جو ہم نے لفظ پڑھا تھا مسلم، تو اس کے آخر میں ہم نے گول تا کا اضافہ کرنا ہے۔ گول تا کا تو یہ بن جائے گا مسلمون سے مسلمتن، مؤنث بن جائے گا واحد، مسلمون سے مسلمتن، مؤمن سے مؤمنتن، صالح سے صالحتن، کافر سے کافرتن، مشرک سے مشرکتن، اور منافق سے منافقتن، عابد سے عابدتن، ساجد سے ساجدتن، ناصر سے ناصرتن، یعنی جس کے آخر میں گول تا کا اسم کا ہم اضافہ کریں گے تو وہ مؤنث واحد مؤنث بن جائے گا۔ اور اس کی جمع ہم کیسے بنائیں گے؟ وہ جو گول تا کا اضافہ کیا تھا اس کو واپس ہٹا کر اس کی جگہ پر الف اور تے کا اضافہ کر دیں گے، جیسے مسلمتن سے مسلماتن، مؤمنتن سے مؤمناتن، صالحتن سے صالحاتن، کافرتن سے کافراتن، مشرکتن سے مشرکاتن، منافقتن سے منافقاتن، عابدتن سے عابداتن، ساجدتن سے ساجداتن۔ تو یہ تھا چوتھا کانسیپٹ کہ اسم کی مؤنث اور اس کی جمع ہم کچھ مشق کر لیتے ہیں۔ مسلم سے واحد مؤنث اور پھر جمع کی پریکٹس کریں گے، مسلم مسلمہ مسلمات، مؤمن اس کی مؤنث مؤمنہ اور مؤمنات، صالح سے صالحہ صالحہ صالحات، کافر سے کافرہ کافرات، مشرک سے مشرکہ مشرکات۔ جزاکم اللہ الخیر۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق جس کے اندر ہم نے شروع میں تعارف اور سورۃ الفاتحہ کی آیت سے 1 سے 4 تک کا مطالعہ اور اس کے ساتھ تعوذ کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ گرامر کے اندر ہم نے کلمے کی اقسام اور ان میں سے اسم کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اگر سبق کے حوالے سے کوئی سوال یا کوئی بات پوچھنی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ الخیر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ رب العالمین کا یہ بے انتہا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بہترین سلسلے میں شامل ہونے کی توفیق دی ہے۔ آئیے پہلے اس انتخاب پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے دعا بھی کریں کہ اے اللہ ہمیشہ ہمیں اس کام کو ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ ناظرین، جزاکم اللہ الخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔